بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگاؤں جس سے آپ کے ماشاءاللہ حالات اچھے ہوں۔ اب آپ نے وہ نعت تو سنی ہوگی نا، برد و جولی میری یا محمد، آپ کے در سے نہ جاؤں گا خالی۔ تو یہ وظیفے کا نام ہی میں نے رکھا ہے کہ جولی بھر دینے والا وظیفہ، کیونکہ اس میں مجھے وہی چیزیں نظر آئیں۔ اب آپ کو جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں نا، اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کو پڑھ لے گا نا تو وہ بھی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اب آج کل لوگ آپ کو پتہ بہت پریشان ہیں، مہنگائی ہے، اس نے ڈسا ہوا لوگوں کو۔ لوگ باہر جاتے ہیں، اتنا پڑھ لکھ لیتے ہیں، ملازمتیں نہیں ان کو مل رہی۔ بعض گھروں میں جا کے لوگ تو وائٹ کالر تو کوئی نہیں بتاتا، لیکن زیادہ ہو جاتا ہے، کئی کئی گھروں میں تو 3 وقت کا کھانا بھی نہیں بنتا۔ خدا نہ ایک دفعہ بن جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن کسی کو بتاتے نہیں ہیں، جس کو کہتے ہیں وائٹ کالر۔ تو حضوری بیٹھک نے اس کے اوپر پھر تھوڑی سی تحقیق کی کہ یہ برد و جولی جو نعت ہے، اس کو ہم کیسے کنورٹ کریں ایک وظیفے میں، جس سے ہم ایک ایسا وظیفہ بجائیں جس کا ہم نام رکھیں جولی بھر دینے والا وظیفہ۔ تو وہ ہم نے ڈھونڈ لیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تحقیق کرتے ہیں تو ہر چیز ملتی ہے قرآن پاک سے۔ اور اس کے بعد آپ نے سوچا کہ اب ہم جب ہم نے ڈھونڈ لیا ہے تو ہم اپنے ناظرین جو ہمارے بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو سب کو بتائیں، چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ یورپ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ انڈیا میں بیٹھے ہیں۔ مسلمان تو ہر جگہ بیٹھے ہیں اور دوسرے بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہر مذہب کا احترام کرنا تو ہمیں اسلام نے سکھایا نا۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی کوئی غیر ہے تو وہ نہ کرے، بھائی سب کریں، یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اور یہ سب کو اجازت ہے، ہر کوئی بندہ اس کو کرے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ جی یہ کیوں نہ یہ وظیفہ جو ہے نا آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ آپ لوگوں کی جولیاں جو ہیں نا وہ خوشیوں سے بھری جائیں۔ اور خوشیاں سے کیا ہوتی ہیں؟ 3 وقت کا عزت سے کھانا مل جائے، بچوں کی خواہشات پوری ہو جائیں، ان کی اسٹڈی اچھے طریقے سے ہو جائے، تھوڑا سا فیملی میں ظاہر ہے جولی بھری ہوگی تو عزت بھی آ جاتی ہے، کل کو بچی جوان ہوتی ہیں، ان کے ماشاءاللہ رشتے بھی اچھے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ جولیاں بھرنے کا وظیفہ۔ اور بیس ہم نے یہ کیسے آئیڈیا آیا؟ وہ نعت سن کے کہ برد و جولی میری یا محمد، تمہارے در سے نہ جائیں گے خالی۔ تو ہم نے کہا بھی اس کا کوئی مقصد ہے، یہ نعت ایسے نہیں بنی، اس کو تھوڑا تحقیق کرو، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جب کیا تو ظاہر ہے اس کا مطلب نکل آیا، اور اس کا مطلب آپ لوگوں کی خوشحالی سے ریلیٹڈ تھا۔ محمد نے جولی پڑھنی ہے نا، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں نا، اور وہ ایسے محبوب جن کی اللہ تعالیٰ کو بات ٹالتے نہیں ہیں۔ بلکہ شروع میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو منانے، ہم اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو الٹا اپنے محبوب کو مناتے ہیں، اگر وہ ناراض ہو کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میرا محبوب۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اللہ اتنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے جو تمہاری آپ کی زلفیں ہیں نا ان کو رات کہہ دیا، اور آپ کے جو چہرہ مبارک تھا اس کو دن کہہ دیا۔ اس کو کہتے ہیں عشق مشوقی۔ یہ میں نے آپ کو بڑا پہلے ڈیٹیل سے بتایا ہوگا میں نے، لیکن آپ ایک دم اچانک یاد آ گیا تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا یاد کرا دوں، کیونکہ آپ تو بھول چکے ہوں گے، کیونکہ آپ تو ہوتا ہے وظائف پڑھا، دل کیا تو کیا، نہیں کیا تو بھول گئے، چلو خیر کوئی بات نہیں۔ لیکن مجھے جہاں کوئی پرانی چیز یاد آئے گی میں فوراً کوٹ کر دوں گا آپ۔ تو اس سے ہمیں یہ نعت سے ہمیں یہ وظیفہ ہم نے تحقیق کرنے کے بعد بنایا، اور اللہ کا شکر ہے جائے، اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بھی ایک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں ہر قسم کے خطرات سے بچاتی ہے۔ اب آپ کو میں جو وظیفہ بتاؤں گا نا، انشاءاللہ آپ تمام فکر فاقوں سے آزاد ہو جائیں گے،
اور آپ کی جھولی ویسے ہی بھرے گی جیسے آپ مدینہ شریف میں جا کے نعت آپ نے سنی ہوئی ہے. آپ نے اگر اپنی جھولیوں کو خوشی سے بھرنا ہے نا تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ روزانہ 1001 دفعہ 1000+1 1001 دفعہ آپ کو کیا کس چیز کا ورد کرنا پڑے گا؟ اللہ الصمد، اس کا ورد کرنا پڑے گا. پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. اور یہ ازمودہ ہے اور اس کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. اگر نظر انداز آپ نے کر دیا تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہونا ہے. ایک دفعہ نا ایک ہندو اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا اور اس کا کیا نام تھا؟ سنم سنم سنم. اب سنم کرتے 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 یہ میں نے سنا ہوا ہے. اور یہ اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا تحقیق بھی کیا تو یہ ٹھیک تھا، اس لیے میں نے کہا آپ کو بھی یہ بتا دوں. سنم کہتے 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 اس کے لفظ منہ سے کیا نکل دیا؟ سمد. اب یقین کریں سمد نکلنے کی دیر تھی تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بہت ہی پسند آیا. اور جب اس کو پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی کائی بدل دی، اور ایسی بدلی کہ وہ ساری عمر پہ اللہ الصمد ہی کہتا رہا. اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ کے، میں اس کے اوپر بھی آپ کو مکمل بتاؤں گا یہ پورا واقعہ کیا تھا، وہ مسلمان بھی ہو گئے. اور ویسے بھی آج سوشل میڈیا بھی آ رہا ہے کہ تھوڑی سی انڈیا میں چینج آ رہی ہے، تھوڑی سی آئی ڈونٹ نو وہ کیا چینج آ رہی ہے، کیونکہ میں کسی کے مذہب کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا کیونکہ اچھی بات نہیں ہوتی. اس لیے ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے حضوری بیٹھے کی یہ جو تحقیق ہے برد و جولی میری یا محمد، جس کو دیکھ کے تحقیق کرنے کے بعد یہ وظیفہ بنایا، آپ اس نے لازمی آپ کریں اور اس سے اپنی واقعی جولی بھریں. اور انہوں نے آپ کو کیا بتا دیا کہ آپ نے روزانہ 1001 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ الصمد. گھڑی پہ دیکھ کے پڑھیں، ہارڈلی 5 منٹ جاب. اور اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، جتنے دن مرضی پڑھیں آپ، جتنے دن پڑھیں. ویسے بھی گنگناتے رہتے ہیں نا ہم گانے شانے، تو ان کی بدلے اگر آپ اللہ الصمد کر دیں گے تو ہمارا کیا جاتا ہے، اور 5 منٹ ہمیں لگیں گے سارے. یہ 5 منٹ کرنے سے ہماری وہ نعت ہماری پوری ہو جائے گی، برد و جولی میری یا محمد تیرے در سے جائیں گے خالی، تو انشاءاللہ جولی آپ کی بڑھ جائے گی. اب یہاں ایک بات کا ذکر کرتا جاؤں، تھوڑا سا اس میں ایڈ اپ کرتا جاؤں گا، یعنی کہ سمجھیں کہ یہ ایک وظیفہ نہیں، ایک اس میں نے مکمل دوسرا وظیفہ بھی ایڈ کر دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کاروبار کی طرح سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اتنا ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، باقی سب چل رہے ہیں، ہمارا کاروبار ہی نہیں چل رہا، کیوں نہیں چل رہا؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں. اگر آپ نے اس کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار چلے گا نہیں، بھاگے گا. ایک دفعہ آپ نے پہلے درود ابراہیم پڑھنی ہے، درود ابراہیم پڑھ کے اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الکوثر، ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، اور 101 مرتبہ، اب 1001 مرتبہ نہیں، صرف 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد. اور پھر دیکھیں آپ کا کاروبار کیسے آسمان کو چھوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ بے نیاز ہے. یہ بہت بڑا مطلب ہے اس کا، کہ اللہ بہت بڑا مطلب ہے، اللہ بے نیاز ہے. اور اللہ بے نیاز ہے، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہا سے زیادہ پسند ہے. آپ ایک دفعہ اللہ الصمد پڑھ کر دیکھیں، پھر میں پوچھوں گا جی ہاں اب آپ نے اس کے کیا کیا معجزے دیکھے، تو انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ سے بتائیں گے جی ہم نے یہ معجزے دیکھے اور اپنے سامنے دیکھے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ یہ ورد کو تو آپ اپنا شیڈیول بنا لیں کہ میں نے بھی روزانہ جو مرضی ہو جائے، میں نے 3 4 5 منٹ لگا کے 101 مرتبہ بے شک تسبیح پکڑ لیں، بے شک وہ جو مشین ہوتی ہے وہ کاؤنٹ کر لیں، بے شک انگلیوں پہ پڑھنا ذرا ٹف ہو جاتا ہے، تو 100 مرتبہ اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو یہ جو وظیفہ تھا کہ برد و جولی
میری یا محمد تیرے در سے نہ جائیں گے خالی، اس کو تحقیق کرنے کے بعد جو چیز سامنے آئی وہ آپ کو بتا دی، اور بیچ میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دی. یہ مثال صرف دی ہے، اس کو بھی میں نے ایکسپلین کرنا باقی ہے. یہ ہندو والی مثال، اس کو میں نے بھی ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں بغیر تحقیق کیے کسی چیز کو ایویں ایکسپلین کر دوں اور بعد میں مجھے شرمندگی ہونی پڑی. ایسا کام حضوری بیٹھک نہیں کرے گی. حضوری بیٹھک وہی کام کرے گی جو وہ 100% ایکوریسی سے آپ کو بتا سکے گی. اور پھر اینڈ پہ وہی آپ کو کہوں گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے ساتھ ہی اپنے وظائف کو، میں اس وظیفے کو ختم کروں گا اور آپ سے کہوں گا کہ جو آپ کی نعت آپ نے سنتے رہتے ہیں اور اکثر سنتے رہتے ہیں اور بڑے شوق سے سنتے ہیں، برد و جوری میری یا محمد تو میں تیرے گھر سے نہ جائیں گے خالی، ہم نے اس کو ایک وظیفے میں کنورٹ کر دیا آفٹر تحقیق. تو اس لیے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی جولیوں کو کیسے کرنا ہے. اب مجھے آپ اجازت دیں. اللہ حافظ.